تو ابھی ہمارے ماضی قریب میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے 3 سفر نامے بڑے مشہور ہیں، حضرات نے پڑھے ہوں گے، جہان دیدہ، جہان دیگر۔ ان سفر ناموں کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے حضرات توجہ رکھیے کہ جو لکھنے والے کے قلم اور اس کے عمل کے اثرات پڑھتے ہیں۔ اگر لکھنے والا کوئی اللہ والا ہے اور اللہ کا نیک بندہ ہے تو پڑھنے والے پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر لکھنے والا کوئی آزاد منش قسم کا انسان ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس نے اپنی وہ شراب و کباب کس قسم کی بہت سی قباحتیں لکھی ہوتی ہیں، تو ان سے کچھ نہ کچھ لٹریچر تو مل جاتا ہے لیکن روحانی لحاظ سے نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم استاد الحدیث استاد العلماء والقراء حضرت مولانا لیاقت صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ملکہ تدریس سے ہمارے استاد جی کو نوازا ہے، اسی طرح تصنیف کا خاص ذوق بھی نصیب فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی استاد محترم کے قلم سے 1-2 بڑی گراں قدر کتابیں نکل چکی ہیں۔ اب یہ کتاب ہے، اس میں حضرت نے جو حضرت کا سفر ہوا تھا، اور وہ سفر بھی کیسا جس میں حضرت اقدس قبلہ قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سرپرست تھے، قاری جمیل الرحمان صاحب، قاری حبیب الرحمان صاحب، اس کے علاوہ بھی بہت سے علماء قراء ساتھ تھے۔ تو اس سفر میں حضرت پہلے ملیشیا تشریف لے گئے، پھر تھائی لینڈ کا سفر ہوا اور واپسی پہ حرمین شریفین سے ہوتے ہوئے واپسی ہوئی۔ تو اس سفر میں حضرت نے جو مشاہدات کیے اور حضرت نے جن چیزوں کو دیکھا اور حضرت کے مشاہدے میں جو چیزیں آئیں، حضرت نے ان سب چیزوں کو اس میں بیان کیا ہے۔ تو اس میں ایک تو پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ حضرت استاد جی نے اس میں جو خلاصہ کتاب کا ذکر فرمایا ہے، پہلا ہے کہ ملائیشیا کی سیرگاہوں کی تعارف وغیرہ کروایا، تو اس کو پڑھیں گے تو وہاں کی گھر بیٹھے تعریف ہو جائے گی نا، ہنگ لگی نہ پھٹکڑی رنگ چوکھا، ٹھیک ہے نا، تو بیٹھے بٹھائے ان ملکوں کی سیر بھی ہو جائے گی اور ساتھ روحانی سیر بھی ہوگی کہ اس مبارک سفر میں حضرت نے خود اور قاری جمیل صاحب نے دیگر علماء نے جو بیانات کیے ہیں، حضرت نے ان کو بھی اس کتاب کا حصہ بنایا ہے۔ اور پھر عمرہ مبارک میں جو حضرت نے عمرے کا سفر کیا، اس کے جو مشاہدات ہیں اور اس میں جو عملی کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم لوگوں سے، اس کی طرف بھی متوجہ کیا ہے۔ تو اگر کوئی بھائی یہ کتاب لینا چاہے اور اس کو پڑھنے کا خواہش مند ہو تو ہمارے جامعہ کے ایک شعبہ حفظ کے بڑے قابل استاد ہیں، سینئر استاد ہیں قاری مدثر صاحب، تو ان سے رابطہ کر کے اس کتاب کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہوگی نا، سونے پہ سہاگا یہ کہ اس کتاب کے مصنف اور ہمارے استاد جی آج ہمارے سامنے برا جمان ہے، تشریف فرمائیں، تو یہ اور سعادت کی بات ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ دیکھیں ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے کہ اگر کسی کتاب کا مصنف بھی سامنے بیٹھا ہو، یہ سعادت انسان اس کو شمار کرتا ہے۔ تو حضرت استاد محترم تشریف فرمائیں۔ وہ احمد فراز ایک شاعر گزرا ہے، اس نے ایک کلام کہا تھا اپنے ایک رنگ میں، ایک غزل ہے جس میں تشبیہات کی بھرمار ہے، تو اس میں اس نے کہا تھا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اس نے تو سنا تھا، لیکن الحمدللہ جن لوگوں نے استاد محترم کا سبق پایا ہے اور اس میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا ہے، انہوں نے یقیناً دیکھا بھی ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا انشاءاللہ وہ آج دیکھ بھی لیں گے کہ ہمیں یاد ہے کہ استاد جی کا سبق مغرب کے بعد سنن نبی داؤد کا ہمارے زمانے میں ہوا کرتا تھا، باقی حضرات نے بھی پڑھا، تو استاد جی چٹکلوں میں بات سمجھایا کرتے تھے، اور خاص طور سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اقوال بڑے ہی خوبصورت انداز میں ان کو طلباء کے سامنے بیان بھی فرماتے تھے اور طلباء کی تربیت بھی فرماتے تھے۔ استاد جی سے ہی سنا ہوا ایک قول ابھی تک یاد ہے، استاد جی فرمایا کرتے تھے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یکسوئی ہو چاہے پاس سوئی نہ ہو، یکسوئی ہو چاہے پاس سوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ انشاءاللہ استاد جی ہمیں نصیحت فرمائیں گے، اور تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، تھوڑا سا مجاہدہ ہے لیکن فائدہ بہت ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس میں ہمیں سننے والوں کا بھی فائدہ ہے اور کہنے والوں کا بھی فائدہ ہے۔ تمام حضرات جم کے تشریف رکھیں، استاد جی کا بیان ہوگا اور اس کے بعد ختم تفسیر ہوگا۔ استاد محترم قاری محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آخری سبق پڑھائیں گے ترجمے والے حضرات کو۔ تو تمام بھائی اسی طرح، بڑی لمبی رات ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس میں ایک ایک پل پہ ہمارے لیے ثواب کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، اور آخر تک اس مجلس کے آخر میں ہم سب کے بڑے حضرت بڑے قاری صاحب قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کی دعا بھی ہوگی۔ تو دیکھیں اتنا ہم نے سفر کیا، قربانی کر رہے ہیں، تو ان لمحوں سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساتوں کو سمیٹنے کی توفیق دے۔ حضرت استاد جی کی گفتگو سے پہلے آپ حضرات کی تازگی کے لیے اور نشاط طبع کے لیے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا اپنے بھائی مولانا عبد الرحمن صاحب کو کہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ استاد محترم استاد مفتی زین العابدین صاحب کی ایک فرمائش ہے، اسی کو انشاءاللہ میں پورا کروں گا۔
آ گیا جہان تے ایک ایسا مہربان، آ گیا جہان تے ایک ایسا مہربان، جن کے واسطے بنے زمین و آسمان۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میرے استاد محترم تشریف فرما ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ دارالقرآن میں بھی اپنے اساتذہ کے سامنے، اور میں جو یہاں تک پہنچا نعت شریف کے فن میں، استاد جی مفتی زین العابدین صاحب کی یہ ساری محنت ان کی ہے۔ انہوں نے اولی والے سال مجھے حوصلہ دیا، اور آج میں الحمدللہ کئی جگہوں پہ پاکستان کی مختلف علاقوں میں محافل میں جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کی عمر میں برکت پیدا فرمائے۔ استاد جی کی فرمائش ہے آپ حضرات توجہ سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا بلند کریں گے تو انشاءاللہ سرور پیدا ہوگا۔ آ گیا جہان تے ایک ایسا مہربان، جن کے واسطے بنے زمین و آسمان۔ آ گیا جہان تے ایک ایسا مہربان، جن کے واسطے بنے زمین و آسمان۔ کون آیا دیکھا فلک نے خوب نظارہ، دیکھا فلک نے خوب نظارہ، آیا عبداللہ کا پیارا۔ دیکھا فلک نے خوب نظارہ، آیا عبداللہ کا پیارا۔ جاگے مقدر، جاگے مقدر، دائی حلیمہ کے جاگے مقدر، مائی حلیمہ کے مل گیا اس کو راج دلارا۔ خوش ملائکہ ہیں اور حور غلمان، خوش ملائکہ ہیں اور حور غلمان، جن کے واسطے بنے زمین و آسمان۔ آ گیا جہان تے ایک ایسا مہربان، جن کے واسطے بنے زمین و آسمان۔ اور میرے آقا کی شان، جبریل ان کے در پر آیا۔ بلند آواز سے ایک بار سبحان اللہ کی صدا۔ جبریل ان کے در پر آیا، تلیاں چوم کے ان کو جگایا۔ جبریل ان کے در پر آیا، تلیاں چوم کے ان کو جگایا۔ یہ آغاز تھا کہ کیا ہوا، آپ کو رب نے پاس بلایا، آپ کو رب نے پاس بلایا، اور اپنا دیدار کرایا۔ آپ کو رب نے پاس بلایا، اور اپنا دیدار کرایا۔ ان کے نور سے تو ہر جہاں ہے شادماں، جن کے واسطے بنے زمین و آسمان۔ آ گیا جہان تے ایک ایسا مہربان، جن کے واسطے بنے زمین و آسمان۔ ختم نبوت والا آیا، ختم نبوت والا آیا، پتھروں کو بھی کلمہ پڑھایا۔ ختم نبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں۔ ختم نبوت والا آیا، پتھروں کو بھی کلمہ پڑھایا۔ ٹکڑے ٹکڑے چاند ہوا، اور ٹکڑے ٹکڑے چاند ہوا، اور سورج بھی واپس
واپس لوٹایا، ٹکڑے ٹکڑے چاند ہوا اور سورج بھی واپس لوٹایا، وہ خدائے لم یزل کا ہے ترجمہ، وہ خدائے لم یزل کا ہے ترجمہ، جن کے واسطے بنے زمین و آسمان، آ گیا جہان تے ایک ایسا مہرباں، جن کے واسطے بنے زمین و آسمان۔